बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। 3-4 अहम चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट का आज एक सेशन होने जा रहा है, असेंबली का एक सेशन होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, शाम 5 बजे शुरू होगा। और इस सेशन के अंदर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदालत के लिए एक नया महाज, नया चैलेंज खुलने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर सबसे पहले जो आज सुबह के आगाज़ में हमारे सामने बहुत ही बुरी खबरें आईं, वो एक तो बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात से, जहाँ पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हमारे जो लेविज़ एहलकार थे, पुलिस के एहलकार थे, उनके समेत तकरीबन 10 अफराद की इत्तलात हैं मेरे पास कि जो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके बारान में रेलवे पुल को एक धमाके से, बम धमाके से उड़ा दिया गया है और ट्रेन सर्विस वहाँ पर मुअत्तल है। तीसरी जो सबसे ख़तरनाक और मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा गंभीर बात है, वो ये कि हमारा एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मार रहा है। बलूचिस्तान के जो हालात है, जहाँ पर चुन चुन कर पंजाबी शनाख्ती कार्ड रखने वालों को उतारा गया, गाड़ियों को जलाया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। 23 पंजाबी शहरी जो बलूचिस्तान की तरफ जा रहे थे, उनको इस जगह पर ख़त्म कर दिया गया। हमें नहीं पता कि क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई ख़तरनाक बात नहीं है कि एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को मार रहा है। ये कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि एक शख्स पंजाब का है, दूसरा बलूचिस्तान का है। देखना ये है कि दुखों का मदावा कहाँ पर करने की ज़रूरत है। वो जो एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में उनके ज़रिए एक स्पीच आई, अकबर बुगटी का जो उनको ख़त्म कर दिया गया, फिर ये कहा गया कि बलूचिस्तान का अमन इसी तरह से मुमकिन हो सकता है और जो भी लोग रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश करेंगे उनको कुचल दिया जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी कई साल गुजर गए, तकरीबन 18 साल गुजर गए। इन 18 सालों में नहीं समझ आई कि रियासत के अंदर रियासत किस तरह से बन रही है, कौन बना रहा है, और अगर दुश्मन ऐसी साजिश कर रहा है तो हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे वो लोग जो दुश्मन की चाल में आ रहे हैं, उनके दुखों का मदावा अगर हो जाए तो क्या फिर भी वो दुश्मन के आलाकार बने रहेंगे। ये क्यों है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के दीगर लोगों से उतनी नफ़रत करते हैं जितना एक दुश्मन मुल्क से करता है। बलूचिस्तान के लोगों के मामलात क्या हैं, बलूचिस्तान के अंदर से जो बार बार तहरीकें उठती हैं, आवाज़ें उठती हैं, उनका मदावा क्यों नहीं किया जाता। कुचल देने के बाद भी अगर आज ये सूरत हाल है तो देखना होगा कि मसाइल कहाँ पर हैं, मसले की जड़ कहाँ पर है, और क्या इस जड़ के ख़ात्मे के लिए हम इसे संजीदा भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ये बड़ा सोचने की बात है। अब आते हैं पार्लियामेंट के सेशन की तरफ। आज असेंबली का एक सेशन होने जा रहा है और इस सेशन की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं भी और बेशतर ऐसे लोग हैं जो आपको मुसलसल ये अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत इस सेशन के अंदर अपना मूड वाज़े करने जा रही है। वो बताएगी कि हुकूमत का मूड क्या है, चाहे वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन के हवाले से हो, चाहे वो नए आने वाले चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान में किसी सियासी धारे के लिए हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के हवाले से हो। आज ये असेंबली का सेशन शाम 5 बजे जो होने जा रहा है, ये तय करेगा कि होगा क्या। एक तरफ से मंसूर अली शाह साहब के लिए भी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ये दुरुस्त बात कर रहे हैं कि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन हुकूमत इस वक्त चूँकि इत्तेहादियों की बैसाखियों के ऊपर चल रही है तो ये लाजमी तो नहीं है कि हुकूमत कोई आइनी तरमीम का सहारा ले। क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत जिस तरह से मनपसंद तरीके से कानून साजियाँ कर रही है उस तरह से कानून साजी कोई अमल में आ जाए जिसकी वजह से काजी फाइज ईसा जो है उनको ठहरा दिया जाए, मंसूर अली शाह साहब के लिए रास्ता बंद कर दिया जाए। कोई ना कोई एक जो मूड है हुकूमत का, आज वो हमें नज़र आएगा असेंबली के इस सेशन के अंदर। और इसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक सियासी हिकमत अमली है उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़र आएंगी। याद रखें कि पार्लियामानी साल के पहले 6 महीने गुजर चुके हैं। उन 6 महीनों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ भी हासिल नहीं किया। इस गवर्नमेंट के पास हासिल करने के लिए सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं है, और ये इस तरह से लगता है कि ये इंतकाम अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक नहीं रुक गया, बल्कि इसकी जो एक आसार हैं वो नमूदार हो रहे हैं। अदालती महाज के अंदर से भी हमें ये चीज़ें सुनने को और देखने को मिल रही हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लाजमी आप लोग भी सुनिएगा और देखिएगा कि हुकूमत का मूड आपको क्या नज़र आ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है,
ایسا لگتا ہے کہ وہ اعصابی جنگ ہار گئے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت ایک اعصاب کی جنگ ہے، یہ طاقت کی جنگ نہیں ہے۔ طاقت دونوں طرف ہے، ایک طرف ریاستی مشینری کی طاقت ہے، دوسری طرف 25 کروڑ عوام کی طاقت ہے، اور طاقت دونوں کی طرف ہے، لیکن یہ اعصاب شکن جنگ ہے۔ کون کس کو کس طرح سے ہراتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اس وقت باہر پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ لوگ یہ جنگ ہار رہے ہیں یا ہار چکے ہیں۔ لاہور کے اندر جو جلسہ ہونے جا رہا تھا کل، وہ جلسہ جو ہے اس کا NOC انتظامیہ نے جاری نہیں کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ شوکت بسرا نے اس پہ اعلان کیا ہے کہ جی NOC ہمیں نہیں ملا تو کیسے ممکن ہے کہ ہم کوئی جلسہ کریں۔ پھر میں ان کو سن رہی تھی کہ وہ GNN کے ایک ٹیلی ویژن شو کے اوپر، ٹاک شو کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے شوکت بسرا، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے، یہ پارٹی کا چونکہ اندرونی معاملہ ہے اور جلسہ نہیں ہو پا رہا، ہمیں اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ پھر بعد میں نے دیکھا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر حضرات سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمیں اجازت لے کر دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، لاہور میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کئی سینکڑوں ایسے ہمارے کارکن ہیں جو ابھی بھی اریسٹ کر لیے گئے ہیں، جن پر مختلف سنگین دفعات لگا کر کیسز بنا دیے گئے ہیں۔ ہمارے لیے آسان نہیں ہے پنجاب کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک پاکستان تحریک انصاف ہار چکی ہے، یہ صوبہ وہ ہار چکے ہیں، یہ اعصاب شکن جنگ وہ پنجاب کے محاذ تک ہار چکے ہیں۔ بار بار PTI کی لیڈرشپ اس چیز کا حوالہ دیکھتی ہے کہ دیکھیں نوشہرہ میں ہم نے کیسا جلسہ کیا، سوابی میں کیسا کیا۔ مت بھولیں کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے۔ پنجاب کے اندر آپ کیا کرتے ہیں اصل میں وہ معنی رکھتا ہے، اور جو کارکنان ہیں ان کی نظر بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ پنجاب کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے۔ موازنہ اس سے کرنے کی کوشش کریں کہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ ہوا، عمران خان صاحب بالکل درست ہیں، صحت مند ہیں، اور ان کے ڈاکٹر کی طرف سے جو پیغام آیا وہ بڑا خوش آئند تھا کہ عمران خان صاحب بالکل فٹ ہیں، بالکل صحت و تندرست ہیں۔ لیکن جیل میں بیٹھا ایک شخص وہ اپنے اعصاب کی جنگ نہیں ہارا، جس کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے موت بھی ہو سکتی ہے، سامنے کوئی نیا محاذ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو لیڈرشپ باہر ہے وہ یہ جنگ ہار چکی۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن عمران خان اپنے راستے سے ہٹا نہیں، عمران خان کو مارنے کی دھمکیاں ملی، عمران خان اپنے معاملات سے ہٹا نہیں، عمران خان پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ سامنے کھڑا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی، پاکستان کے ان ورکرز کی بدقسمتی ہے کہ جو PTI کی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے سامنے نکل کے نہیں آ رہی۔ شاید انہیں جیل جانے کا خوف ہے، شاید انہیں کسی اور چیز کا خوف ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت عمران خان کی جو واحد طاقت ہے، یا جو عمران خان کے اعصابی جنگ کے اندر کھلاڑی ہیں، اصل میں کھلاڑی ہیں، وہ عمران خان اور PTI کے ورکر اور سپورٹر ہیں، جو کسی بھی طور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا جلسہ منسوخ ہو گیا، 8 ستمبر کا ہم لازمی جلسہ کریں گے، آپ تو لاہور کا بھی لازمی جلسہ کرنے والے تھے، پتہ نہیں 8 ستمبر کا جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے۔ PTI کا معاملہ عوام کا معاملہ ہے، خاص طور پہ ان کروڑوں ووٹرز کا معاملہ ہے جنہوں نے کھمبوں کو بھی ووٹ دے کے، بینگن، جوتے اور چمٹے کو بھی ووٹ دے کے عمران خان کے جو نامزد کردہ لوگ تھے ان کو جتوا دیا تھا۔ تو یہ کہہ کے اپنی جان خلاصی کرنا کہ یہ PTI کا اندرونی معاملہ ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہمارے کیا معاملہ چل رہے ہیں، یہ عوام کا معاملہ ہے۔ اور ٹی وی پر بیٹھ کے لوگوں سے التجا کرنے کی بجائے خود کیوں یہ کوشش نہیں کرتے کہ کیا وجہ ہے کہ انتظامیہ ان کو اجازت نہیں دیتی؟ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا، اور ابھی شوکت بسرا نے بھی یہ بات کی کہ ابھی ہمیں 8 ستمبر کو اگر کچھ ایسا کیا تو ہم اپنی بھی نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈاؤٹس ہیں، ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹس ہیں کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک طرف تو عمران خان اپنے لیے اور پارٹی اور کروڑوں عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ اصل میں جیل میں بیٹھ کے اب عدالت کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کا موقف یا کروڑوں ووٹرز کا موقف یا پاکستانیوں کا موقف یہ ہے کہ سینیورٹی اور میرٹ کا جو ہے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اب جو نمبر اگلے چیف جسٹس کا ہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب کو پریشرائز کرنے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو پریشر بلڈ ان کے اوپر کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدیق جان ہیں، باخبر صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، وہ عدالت کے حوالے سے جب وہ رپورٹ کر رہے تھے تو یہ خبر ان سے ریلیٹ میں کر کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو بڑی سنگین ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ بتا رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف آئندہ چند روز کے اندر آپ کو ایک ایسی پریس کانفرنس سننے میں یا دیکھنے میں نظر آئے گی ممکنہ طور پہ، جس میں منصور علی شاہ صاحب پر کیسز کو سیٹل کرنے کے حوالے سے پیسے لینے کا الزام عائد کیا جائے گا۔
اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو حکومت کے پاس یہ مضبوط گراؤنڈ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو بائی پاس کر کے جو باقی کے ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو چن کے اگلے چیف جسٹس کے طور پہ نامزد کر دیا جائے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اب اصل جنگ عدالت سے لڑ رہی ہے، کیونکہ عدالت کے اندر اکتوبر کے مہینے میں ممکنہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست دائر ہو جائے گی، اور یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اتحادی یا دیگر اپوزیشن کے جو اتحادی لوگ ہیں یا جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ وہ دائر کریں گی، جس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور بدترین دھاندلی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اگر یہ الیکشن کالعدم ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہوگی لندن بھاگنے کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔